إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین اور بہنوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی توفیق سے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کی سہولیات فراہم کی اور ادا کرنے کی توفیق بخشی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جہاں ابھی بھی اجتماعی شکل میں نماز پڑھنے پر پابندی عائد کی جا چکی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولیات فراہم کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید شکر گزار ہونا چاہیے. عید الاضحیٰ اس کی پرانی تاریخ ہے. ہم لوگ رسمیہ انداز میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے دوبارہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں میرے بہنوں نوجوان ساتھیوں، اس چیز کو یاد رکھیے کہ تقریباً 5000 سال پہلے ایک بار انہیں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنا لخت جگر نور نظر اور نور نظر بڑھاپے کا سہارا کام کاج میں ہاتھ بٹانے والا جس سے بے انتہا امیدیں وابستہ تھی، بہت ساری تمنائیں جڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے مطالبہ کیا کہ تم میرے لیے اپنا بیٹا ذبح کر دو. آج جانور کی قربانی کرنے کی توفیق نہیں ملتی، 10,000-12,000 روپے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، فداکاری اور جانثاری اور قربانی کے وہ جذبہ نہیں کیے کہ اللہ نے حکم دیا بذریعہ خواب ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹا کو پکڑ دیا اور بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کے لیے
سے کر ہو جائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اندازہ لگائیے، روئے زمین کا اس وقت کا سب سے اچھا انسان ابراہیم خلیل اللہ، جنہیں اللہ نے محمد کبریٰ کا مقام سے وعدہ کیا ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے انی جاعل للناس اماما کا تمغہ عطا کیا ہے۔ وہ سب سے بہتر انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ کی آزمائش کا سامان تھا، اب امتحان میں کامیاب ہو گئے اور بیٹے کی جگہ پر جانور ذبح کر دیجیے۔ یہ تاریخ آپ نے سنی ہے، واقعہ آپ کو معلوم ہے، مگر میں دوسری جانب آپ کی توجہ کو لے جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اسی ابراہیم کے ساتھ زمانے کے نمرود نے 6 مہینہ پہلے سے نار نمرود کو تیار کیا، جس میں توحید کی دعوت کو عام کرنے کے نتیجے میں شرکیات کی جڑ کاٹنے کے نتیجے میں ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بھی بن جا۔ تو آگ کا کام جلانے کا تھا، آگ جلا نہیں سکی۔ کچھ سالوں کے بعد اس ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے بیٹوں کو تہے تیغ ہونے کا موقع ملا۔ ان کی گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے، چھری کا کام کاٹنے کا ہوتا ہے، لیکن وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کا روआ تک نہیں کاٹ پاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا پاتی، اسماعیل علیہ السلام کو چھری اس کا روح تک نہیں کاٹ پاتی۔ ماجرا کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں کہا آج بھی ہو جو ابراہیم سلیمہ پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سلیمہ پیدا، آپ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، مختلف قسم کی ظلم و ستم کی بھٹیوں میں چل رہے، آج انسانیت سسک رہی ہے، جہنم کی بھٹیوں میں وہ چل رہی ہے۔ ایسے موقع پر اگر آگ آپ کو جلا نہ سکے تو اپنے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا کیجئے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کو خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، دنیا جہان والوں سے رشتہ ناتا توڑ لیجئے اور ابراہیم علیہ السلام کا یک طرفہ ہو کر ان کی ملت کی پیروی کر لیجئے۔ آج اگر ان کی ملت کی پیروی کریں گے انشاءاللہ رحمان وقتی پریشانی آ سکتی ہے، آگ میں جھونکے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو جلا نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو باپ نے بیٹے کی قربانی پیش کی، نظریہ زندگی کا۔ آج ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اسماعیل بن جائے، میرے حکم کے مطابق ہر وقت برداری بدانا ہے، جس وقت جو کام کیا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن باپ کبھی اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ باپ نے کس ملت و سماج سے اللہ سے مانگا ہے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی کیسی تربیت کی ہے، اس تربیت میں نشان نگاہ نہیں دوڑاتا، لیکن سوچتا ہے کہ اسماعیل ایسا بیٹا پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہن یاد رکھے، باپ اگر ابراہیم ہے تب بیٹا اسماعیل بنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فرما بردار ہو، وہ آنکھوں کا تارا بن کے رہے، آنکھوں کا نور بن کے رہے، دل کا سرور بن کے رہے، بڑھاپے کی لاٹھی بن کے رہے، تمناؤں کو بر لانے والا بن کے رہے، تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسے اوصاف پیدا کرے، جنہوں نے قدم قدم پر اپنی اولاد کی صحیح نگرانی کی ہے، شیر
الحرام کی بات چھوڑا ہے تو کھجور بھی رکھا، زمزم بھی رکھا اور اللہ کے نام پر چھوڑ کر چلے بھی گئے، لیکن بعد میں بار بار ان کی خبرگیری کرنے کے لیے تشریف بھی لا دے رہے اور اللہ سے خصوصی دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے اسے یاد کر لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ شہر کی آبادی کی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے امن و شانتی کی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اسے چلنے والی نسل کو خوشحالی اور فارغ البالی کی دعا دی۔ ایسی فارغ البالی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، الہی یہاں کے باشیوں کو امن و شانتی عطا فرما دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی پہنچا۔ جو باپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتا ہے، بہترین مکان عطا فرماتا، رہائش کی بہترین سہولت عطا فرماتا، کھلانے پلانے کی بہترین بندوبست کرتا اور ساتھ ساتھ جو اللہ یہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے اسی سے گہار لگاتا ہے، اسی سے دعائیں کرتا ہے۔ کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، خبرگیری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بچے اگر آپ کے نافرمان ہوتے ہیں اس کے آپ کا اپنا قصور ہے، مگر بچوں سے میں کہوں گا اگر باپ نے قصور کر دیا تو کم از کم آپ کو غلطی مت دہرائیے، ورنہ وہی صلہ آپ کو آپ کی اولاد سے ملنے والا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ باپ کا باپ ہونا کیا ہوتا ہے اور بیٹے کی فرما برداری کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، بہت ساری چیزوں میں آزمایا، ساری امتحانات میں کامیابی طے کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تمہیں امام بناتا ہوں، سربراہ بناتا ہوں، دنیا میں جب تک جتنے بھی انسان آتے رہیں گے تمام کا رہنما بناتا ہوں، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد دنیا کے سارے رشتوں اور سارے راستوں کو چھوڑ دو اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے لگے۔ بہت بڑی بات ہے، اسی ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی نقالی یادگار کے طور پر قربانی کے نام پر ہم بجا لاتے ہیں، جو ہمیں تاثر دیتی ہے قربانی کہ باپ بیٹے کی قربانی کر سکتا ہے، ہم مال کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم نے مال کی قربانی کی تو وہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ہمارے آپ کی قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تقوی آتا ہے۔ کس نیک جذبات اور کس نیک تمناؤں کے ساتھ ہم نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں، وہ قربانی کے ارادے اور جذبات وسائل پہنچتے ہیں، گوشت تو آپ کھا لیتے ہیں اور خون تو گٹر میں بہا دیتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے آپ کے ہی فائدے کے لیے۔ اس موقع پر ہمیں جہاں قربانی کی فضیلتیں یاد ہوتی ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت رہنی چاہیے سامنے، اور اسماعیل علیہ السلام کی پوری داستان ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے کارناموں کو جس طرح اجاگر کیا ہے ہمیں اس چیز کے مد نظر رکھنا ہے۔ اس مناسبت سے دو منٹ آپ اور روک لیں گے کہ بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید کی علم برداری میں گزری ہے، شرک کی تردید میں گزری ہے۔ نتیجے کے طور پر بدھگر گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان، قوم کے پنڈت گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان، وہ اپنے باپ کی گدی سنبھال سکتا تھا، اپنے قوم کا پروفیسر پنڈت بن سکتا تھا، دنیاوی اعتبار سے انہیں مقام مل سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنے باپ کی گدی نشینی کو ترک کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا میں باپ کی گدی نہیں بلکہ امامت کبریٰ کی دولت سے مالا مال کر دیا کہ صبح قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے تمام کا بے شمار ہے۔ یہ تعلیم ہمارے لیے ہے۔ اس سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی اس چیز کو یاد رکھیے اور اس مناسبت سے اپنے اندر عذاب پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مطلب دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مخالفت ہوتی ہے تب تو سمجھیے
کہ آپ نے کام انجام دیا. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہیں پھر بھی ہماری مخالفت ہوتی. کچھ کر کے مخالفت ہو تو لطف بھی آئے, مزہ بھی آئے اور کام بھی سمجھ میں آتا ہے. ہم ہاں میں ملاتے پھر بھی مخالفت ہوتی. ان کے کہنے میں کہنا کہنے تب بھی ہماری مخالفت ہوتی ہے. اگر ہم حق بیان کرنا شروع کرتے توحید کے پرچارک بن جائے, شرک سے نفرت دلانا شروع کر دے, اپنے بیگانوں کے درمیان ایک اللہ کی پرستاری کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں, کتنی مخالفتوں کی اندازہ لگا لیجیے. مگر یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. ایک جانور ذبح کیا, گوشت کھایا اور کھلا لیا, ہم سمجھتے کہ قربانی ہم نے کر لی ہے. یاد رکھیے گا, یا اپنے انا کی قربانی کیجیے, اپنے گھمنڈ اور تکبر کی قربانی کیجیے, اپنی بڑائی کی قربانی کیجیے, خاندانی عصبیت کی قربانی کیجیے, علاقائی اور مسلکی تعصب کی قربانی کیجیے, اور ساری قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کیجیے. تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے قربانی کی ہے اور قربانی کا طریقہ ہم نے اپنا ہے. اور جہاں ہم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا اول المسلمین. جب قربانی کے جانور کے ذبح کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے گویا اپنے عقیدے کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا جہان کے لوگوں سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے, آسمان و زمین کے وعدہ کرنے والے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا چھینکا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہو, اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ فرمانبرداری کرنے میں پہل کروں. کوئی کرے نہ کرے میں بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں. یہ وہ جذبات جو قربانی کے وقت میں آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے, مگر افسوس کی بات جو قربانی میں ہوتی ہے یہ جذبات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے. اس جذبات کی قدر کیجیے اور اسی مناسبت سے اپنے اندر قربانی کے اوصاف بھی پیدا کیجیے کہ جس طرح ایک جانور ہمارے ہاتھ میں بے بس بنا ہوا ہے, اس کے ناک میں لگام لگا دیا, جدھر چاہا گھما دیا, جیسے چاہا پٹک دیا, جس طرح چاہا چھڑا بھوک کے اسے ذبح کر دیا, اسی انداز سے اس جانور کی ہمارے مسخر کی جانے کے نتیجے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ناک میں ایک لگام لگا ہوا ہے جسے ڈالے ہوا ہے تو اللہ یا تو رسول اللہ, اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہمیں قدم کر چلنے کے لیے تیار نہ ہو, جدھر وہ لے جاؤ ادھر جانے کے لیے تیار ہو. اسی کا نام ہے قربانی. یہاں اپنی عصبیت کو چھوڑ دیں گے, انانیت کو چھوڑ دیں گے, خواہش پرستی کو چھوڑ دیں گے, نفس پرستی کو چھوڑ دیں گے, اور ساری چیزوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیں گے. اس کا نام ہے قربانی. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات یاد رکھیے کہ قربانی سال میں ایک مرتبہ جانور کی پیش کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے سال بے شمار چیزوں کی قربانی کا مطالبہ اللہ ہم سے کرتا ہے. وہ ساری قربانیاں دین کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ سے دعا کیجیے العالمین جو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عید کی اور عید الاضحیٰ کی دو بار ادا کرنے کی توفیق و سہولت دی ہے, اس پر مزید تیرا شکریہ. ان بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کیجیے جن کے ساتھ پریشانی ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے, قربانی بھی نہیں کر پاتے, ان کے لیے پریشانی اور دقتوں کا سامنا ہے. ان بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ الہی ایسے ظالم حکمران سے انہیں نجات دے دے اور ان پر سہولیات کا اور آرام کا معاملہ فرما. اسی انداز سے عالمی پیمانے پر کورونا وائرس اور اس قسم کی چیزیں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اور پھر اور بہت سارے مسائل کے نتیجے میں جو بحرانی کیفیات پیدا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ یہ قربانی تو مال کی ہم پیش کر رہے ہیں, لیکن مال کے ذرائع بھی ہمیں چاہیے. العالمین تیری بارگاہ میں جو گانا ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں, مستقل ہمیں نمازوں کی سہولیات فراہم کر دیں. جہاں جہاں آسانیاں نہیں ہے وہاں بھی آسانی پیدا کر دیں. جو بیمار انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما دے, جو مخلوق ہمیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. الہی باپ کے ابراہیمی صفت پیدا کرنے کی توفیق دے اور بیٹوں کو اسماعیل ذبیح اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا نصیب فرما. اور اگر ماں ہے تو حاجرہ و سارہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام کا پورا کنبہ حجر, عمرہ اور قربانی کے تعلق سے جڑا ہوا ہے. کاش کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی جانتے. الہی تمام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا نصیب عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ.
انہی دونوں کی طرف ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں مبارکبادی کے وہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ ہماری اور آپ کی قبول فرمائے. ایک بات خصوصی یاد رکھیے گا, آپ قربانی کے لیے تشریف لے جائیں, قربانی کریں, اپنے بھائی اور دوسرے لوگ کوئی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں, صفائی ستھرائی کا خاص بندوبست رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی تقسیم کرنے میں بڑا احتیاط کریں اور ویڈیوگرافی کرنے سے پرہیز کریں. انتظامیہ کی جانب سے جو سہولیات دی گئی ہیں ان کے لیے درد سر کا سامان مت کریے بلکہ ان سے سپورٹ کرنے کی کوشش کیجیے. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں, نوجوان ساتھیوں کے شکر گزار ہیں, اسلامی ماں بہنوں کے شکر گزار ہیں, انتظامیہ اور حکومت وقت کی بھی شکر گزار ہیں کہ جس نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے یہ سہولیات ہمارے لیے فراہم کی ہے. اللہ ہم تمام کی آسانی کو قبول فرما اور ہم تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اخیر گزارش, باہر میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر بات چیت نہ کرے, سیدھا سیدھا اپنے گھر کو چلے جائیں. مسافہ کرنا, معاہدہ کرنا یہ تو ویسے بھی نہیں ہے. اپنے گھر آرام سے جائیں, سڑکوں پہ بھیڑ نہ لگائیں تاکہ کسی قسم کے اعتراض کا موقع نہ ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقبل اللہ منا ومنکم.